ان کی ماں اتر کے نیچے گئی ہے, رپورٹ لینے جانا ہم نے ہاسپٹل. یہ ہاسپٹل رپورٹ لینے جانے کے لیے نیچے اترے ہیں تو بچہ وہ نیچے اتر گیا, مگر ان ماں نے بولا کہ یار آپ چلی جاؤ واپس, بھائی ادھر کا بائک روڈ کے اوپر کسی گاڑی کے نیچے نہ آ جاؤ. تو وہ بچے کو اوپر چھوڑ کے تو چلی گئی. اور بچوں کے لیے پردیس گیا اور پردیس بھی کام نہ آیا اور بچے بھی بیچارے دنیا سے چلے گئے اور باپ ان کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا. کہاں یہ جا رہا ہے؟ کچھ باتیں ہوئی کہ کسی نے زہر نہ دیا ہو, اتنے سے کوئلوں سے ڈیتھ نہیں ہوتی. آپ کو کیا لگتا ہے دم گھٹنے سے ہوئی ہے؟ لیکن یہ ہے کہ سوچتے ہیں, ہم بھی سوچتے ہیں تو رونا آتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ باپ پیٹ کے لیے ادھر گیا, دین کے لیے گیا, وہ دنیا میں نہیں گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کی بیگم کی بھی اتنی تسلیمات حالت تھی, آپ کو کیا بتا. ناظرین 5 بچے ایک لمحے میں موت کی نیند سو گئے, پورا گھر اجڑ گیا. میرے ساتھ ان بچوں کے والد صاحب کے دوست اور ہمسائے موجود ہیں. یہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے کیا دیکھا, ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے دوست تھے شفیق صاحب, ان کے جو والد صاحب بچوں کے, آپ سے ان کی ملاقات رہی, کس طرح کا وہ شخص تھا اور ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ شخص وہ تو اچھے تھے, بات چیت سے سچل میری مجھے شوق ہے بائک کی, تو میں کام کرتا ہوں تو میرے پاس نا ایک دو دفعہ ملاقات ہوئی ان سے, لیکن اس کے بعد نہیں وہ آیا. وہ میرے بھائی ملیشیا گئے تھے, جاتے پر ملاقات ہوئی تھی, لیکن وہ مالی حالات سے نا بہت ہی پریشان تھے مالی حالات کی. اچھا آپ نے یہ سارا واقعہ دیکھا, بچوں کی والدہ کی کنڈیشن کیا تھی؟ ان کا ایک جیسے دیکھیں تو فرض کرے نا, اگر آپ 4 بچے ایک ماں کے جائیں نا تو ایک تو دل توڑ جاتا ہے, کلیجہ پھٹ جاتا ہے. جب ہم نے ان کو دیکھا, لیکن وہ دیکھنے کے لائق نہیں تھے ہمیں, وہ اتنی تسلیمناک حالت میں آ گئے تھے. آس پاس کے لوگوں نے ان کو ہنسا دیا اور اس کی وجہ سے پھر وہ تھوڑا سا حوصلے میں. 4 بچے ایک لمحے میں موت کی نیند سو گئے, جاں باک ہو گئے. ماں کی کنڈیشن ہر بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ماں بیچاری نے دیکھا تو وہ تو اپنے حواس ہی قابو نہ کر سکی, اپنی ہوش میں نہ رہی. تو آپ نے کیا دیکھا, ماں اس ٹائم کیا کر رہی تھی؟ اس ٹائم کیا کرنا تھا, وہ رو رہی تھی سسک کے, اور سانس ایسے بالکل دشوار سا, جیسے کہ جسے نے کچھ منہ کے ہاتھ رکھ دیا نا, سانس بہت کم نکلتا ہے, ایسے گھٹن نہیں محسوس ہوتی ہے, وہ اس طرح ہوگی. تو گھبرا گئی تھی بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اس سے چلنا بھی نہیں تھا ہو رہا, نہ بیٹھے ہو رہا تھا. بات کرتے تھے تو روئی جاتی ہے, بولتی نہیں تھی. وہ آپ سے جب والد صاحب شفیق جو بچوں کے تھے جو باہر چلے گئے, ابھی تک واپس پاکستان نہیں آئے, جب آپ کی ملاقات ہوئی تھی تب کیا بات چیت بچوں کے حوالے سے کیا کرتے تھے, کوئی ذکر کرتے تھے, غربت کے معاملات تھے؟ غربت کے معاملات تھے. ایک اور ایک ساسوں ماں ہوتی تھی, ان کے ساتھ رہتی تھی. اچھا ٹھیک ہے, وہ کچھ دیر پہلے تقریباً 1 سال ڈیڑھ ہو گیا, وہ گزر گئی, اللہ کو پیاری ہو گئی ہے. لیکن وہ بہت اچھی تھی, وہ بھی بہت اچھی تھی. اس وقت ادھر ہی تھے, تو جب وہ یہ حادثہ آیا وہ چلے گئے. لیکن جب ادھر رہتے تھے نا, ان کی نانو جو تھی بچوں کی ہمارے پاس آتی تھی نیچے, بہت اچھے تھے. وہ اقتدار کے بھی اچھے تھے, ویسے بھی اچھے تھے. بچی ان کی بیٹی بھی اچھی تھی, ان کے بچے بھی اچھے تھے. لیکن یہ جو چھوٹے بچے تھے نا, شیطان بول رہے تھے. اکثر میرے پاس میں نیچے شاپ پہ آتے تھے, سائیکل کے اوپر ویل وغیرہ اٹھانی, جمپ وغیرہ اٹھانا. ہم سمجھاتے تھے ان کو کہ یار یہ ایسے ہوتا نہیں ہے جیسے آپ کر رہے ہو, لیکن وہ پھر بھی ساتھ تھوڑا بعد نیچے آتے. لیکن یہ اس دن بھی یہی ہوا کہ ماں نیچے اتر کے گئی. مجھے ہائی صاحب ہوتے ہیں ادھر جو کار وغیرہ لیتے ہیں, ان کی ماں اتر کے نیچے گئی ہے, رپورٹ لینے جانا ہم نے ہاسپٹل. یہ ہاسپٹل رپورٹ لینے جانے کے لیے نیچے اترے ہیں تو بچہ وہ نیچے اتر گیا. مگر ان ماں نے بولا کہ یار آپ چلی جاؤ واپس, بھائی ادھر کا بائک روڈ کے اوپر کسی گاڑی کے نیچے نہ آ جاؤ. تو وہ بچے کو اوپر چھوڑ کے تو چلی گئی. تو جب تقریباً آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا فرقہ ہوا, وہ چلی گئی. جب وہ واپس آئی تو واپس آ کر انہوں نے دیکھا کہ بورڈ کر کے آیا, کوئی نہیں بولا انشاءاللہ نہیں. پھر کافی سارا شور ہو رہا ہے, اکٹھے ہو کے سارے انہوں نے کرتے پھر دروازہ توڑ کے تو دیکھا گیا کہ اندر بچے جو ان سے والد صاحب کے حوالے سے کوئی خبر شبر آئی ہے, کوئی ان سے رابطہ کیا, انہوں نے بتایا جی کہ آپ کے بچوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے. وہ بہرحال وہ مجبور تھا, وہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ مجبور ہوں, تو میرے پاس مالی حالات اتنے نہیں ہیں کہ میں فوراً سے پیپر تیار کروا کے ادھر ہوں. تو اس نے کہا کہ اگر میں کوشش کرتا ہوں, اگر ان دنوں کے اندر میرے پیپر کلیئر ہو گئے تو میں آ جاؤں. وہ تیاری کر رہا. یہاں پہ والد کی کیا کنڈیشن تھی؟ یہاں پہ بھی تھا, لیکن اس کا
ہم یہ ہوتا تھا کہ کام کر پیسے لا ڈائریکٹ جا اٹھانا. جب تک ہم نے دیکھا ہے بہت خستہ حالت, مطلب ہے باہر جانے والے بندے اکثر پیسے بھیجتے ہیں تو حالت چینج ہو جاتی ہے. وہ 1.5 سال سے گئے ہوئے تقریباً, ابھی تک وہ دیکھا ہے تو غربت ہی غربت نظر آ رہی ہے. کیا وہاں پہ کام شام نہیں ملا یا ملا تھا؟ کام ملا ہے لیکن ان کا ان پیسوں سے گزارا. 4 بچے ہیں, رینٹ پہ وہ رہ رہے ہیں, ادھر گیس کا خرچہ, بجلی کا خرچہ, 100 معاملات ہیں. آپ کو پتا تو ہے جیسے حالات جا رہے ہیں پاکستان میں, لیکن وہ اس سے ادھر لاکھ روپیہ بھی بھیج دیا نا بندہ تو وہ بھی پورا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے وہ ادھر کام لگے گی ویسے. پھر وہ جب ادھر سے گئے ہیں جاتے ہیں ان کو فوراً کام نہیں ملا. ابھی آپ کی فیلنگ کیا ہے, کیا سوچتے ہیں, کیا دل میں آتا ہے؟ کیونکہ بچے تو سب کے ہیں. دل میں یہی آتا ہے, رونا آتا ہے دیکھ کے. ایک دفعہ تو دیکھ کے برداشت نہیں ہوا. میں تو اس وقت نا ڈاکٹر صاحب نے میرے بالکل ساتھ ہی آ رہا ہے. تو جب میں نے وہ پیک دیکھی ہے, بچوں کی پیک دیکھے تو میرا تو ایک دفعہ کلیجہ پھٹ گیا. میرے کو حوصلہ نہیں تھا ہو رہا بھائی نکلنے کو بھی. لیکن پہلے مجھے یہ بتایا گیا, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ کوئلہ ایجنسی کے اندر یہ آگ لگنے سے بچے فوت ہوئے ہیں. پھر جب میں نے دوست سے شکل دیکھی تو یہ مجھے اپنے دوست کی پہلے کون سے لیتے تھے؟ نیچے سے فری لیتے تھے؟ میں نے فری نہیں لیتے تھے. ادھر بائک نا روڈ پر جو شاپ مختلف قسم کی بنی ہوئی ہے, جو ادھر سے پیزا والے لاتے ہیں, کباب والے لاتے ہیں, ٹکا کباب والے ادھر سے گئے تھے, ادھر سے لاتے تھے. کہا یہ جا رہا ہے, کچھ باتیں ہوئی کہ کسی نے زہر نہ دیا ہو, اتنے سے کوئلوں سے ڈیتھ نہیں ہوتی. آپ کو کیا لگتا ہے دم گھٹنے سے ہوئی ہے؟ دم گھٹنے سے ہوئی ہے. آپ پہلے آپ خود سوچیں کہ کوئی ایسی ماں دنیا میں بات نہیں کر رہا, کوئی اور لوگ سے منگوایا ہو یا نہیں, اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا. اگر اس طرح کا ہوتا تو نیچے مالکین دکان کے اس کے جو ہے ہوٹل پلازا کے نیچے مالکین ہے, لیکن وہ بہت ہی اس چیز میں صحت ہے. ہوتا ہے نا کہ بھائی وہ بالکل تھوڑی سی ایسے ناچاری کرے, لیکن اگر ایسا معاملات ہوتا تو نیچے ان کے پڑوس سے ہمیں بھی کچھ پتا ہوگا, لیکن پتا چلا. لیکن اتنی ان کے پچھلے دنوں گیا تھا نا جنازے پہ, جنازہ پڑھ کے آیا تھا ان کا, لیکن ان کو تھوڑی سی بات سننے کو ملی کہ وہ کہتے تھے کہ میرے مالی حالات بہت زیادہ پریشان ہوئی. ادھر وہ رو رہے تھے, پریشان بہت زیادہ ہو گئی. پہلی بات ہے ایک باپ کے 4 بچے چلے گئے نا, اور بچوں کے لیے پردیس گیا اور پردیس بھی کام نہ آیا, اور بچے بھی بیچارے دنیا سے چلے گئے اور باپ ان کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا. لیکن یہ ہے کہ سوچتے ہیں, ہم بھی سوچتے ہیں تو رونا آتا ہے کہ دیکھیں کہ باپ پیٹ کے لیے ادھر گیا, دین کے لیے گیا, وہ دنیا میں نہیں گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کی بیگم کی بھی اتنی تسلیف کی حالت تھی. آپ کو کیا بتایا, ہم ان کے گاؤں میں رہتے ہیں, جدھر وہ جس گاؤں کے ہے نا وہ میرا ذاتی میرا دادک وادی گاؤں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم گئے ہیں ادھر, 2-3 دن میں رہتے ہیں ادھر, لیکن وہ ان کا کوئی حالت نہیں. ٹھیک ہے, اور اوپر سے اگر فرد کریں اگر زہر والا بھی سین ہو نا تو اتنا پورا گاؤں جو ہے نا آپ ادھر بھی چیک کر سکتے ہیں, پورا گاؤں ایک دفعہ ہل چکا. بہت شکریہ ناظرین. لوگوں کے جذبات آپ دیکھ سکتے ہیں, بچوں کی والدہ پہ کیا گزری ہوگی, بچوں کے باپ پہ کیا گزری ہوگی جو پاکستان واپس نہ آ سکا مالی حالات کی وجہ سے, کاغذات مکمل نہ ہونے کی وجہ سے. یہ اتنا دردناک افسوسناک واقعہ ہے کہ جس کے بھی بچے ہیں, جس کے بھی چھوٹے بہن بھائی ہیں, وہ دکھی ہو جاتا ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ یہ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے پاس.